رانا کیسر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کہا جا رہا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ انپریڈکٹیبل ہیں اور کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن تگڑا مقابلہ ہے, دونوں ہی لفظی گولہ باری بھی ایک دوسرے پر کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے ان کا جو سیاسی منشور ہے اس کی بیس پر ووٹرز کا رجحان کس طرف زیادہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, پہلے تو یہ کوکب صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں, ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں اپنی سنو کی ٹرانسمیشن میں. دوسری بات آپ نے کہا کہ یہ انپریڈکٹیبل, صرف انپریڈکٹیبل نہیں, دیز آر گوئنگ ٹو بی دی موسٹ انپریڈکٹیبل الیکشنز ان دی ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ نے ایک قصبے کا جو انتخابی نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھا کہ 3 ووٹس پڑے ہیں دونوں کینڈیڈیٹس کو, تو اس سے بھی جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ ایک نیک ٹو نیک والا کانٹیسٹ ہے, اور جس کو آپ کہہ لیں کہ ایک کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے دونوں کینڈیڈیٹس کے اندر. زیادہ جو گراؤنڈ سچویشن وہاں کی ہے اس حوالے سے تو کوکو فرشوری صاحب زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, بیکاز ہی از پلیسڈ ان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت وہاں کیا گہما گہمی ہے اور جو ایگزٹ پولز کیا کہہ رہے ہیں ایکچولی, اور اخبارات اور ٹی وی چینلز وہاں کے کیا ہیں, کیا رجحانات دکھائی دے رہے ہیں. بیکاز یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپینین میکنگ کو اور اوپینین کو تبدیل کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ دا پیپل آف امریکہ they are the final authority. They would decide who is going to be their next president. تو ابھی ماضی میں ہوتا تھا جیسے کہتے تھے جی کہ اگر ریپبلکنس نے 2 ٹرمز کر لی ہیں تو تیسری ٹرم پھر ڈیموکریٹ کی ہو جاتی ہے, ڈیموکریٹس نے 2 ٹرمز کی ہیں تو پھر تیسری جو ہے وہ ریپبلکنس کی ہو جاتی, چلتا رہا. لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ فار دا لاسٹ 8 ایئرس, یعنی ڈیورنگ دا لاسٹ 8 ایئرس ٹرمپ کے 4 سال تھے, ہی لاسٹ نیکسٹ ٹرم. اس کے بعد بائیڈن آئے اور بائیڈن نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا کہ ہی از ناٹ اے کینڈیڈیٹ فار دا نیکسٹ ٹرم. تو کیملا ہیرس جو ہیں ان کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے وہ آ گئی. اب ان کا جو انالیسس ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ امریکہ کے اندر ریپبلکنس میں جو ٹرمپ ہیں وہ ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے, ان کی کیا اپروچ ہے, ان کا کیا ویژن ہے فار دا ورلڈ اینڈ آلسو فار دی امریکہ. اور کیملا ہیرس ڈیفینیٹلی, کیملا ہیرس جو ہیں وہ جو بائیڈن ان کی ہی لیگیسی کو آگے لے کے جائیں گے, اور آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی بہت بڑی تبدیلی ہم ایکسپیکٹ کریں کہ جی کیملا ہیرس آئیں گی تو وہ اپنے پریڈیسیسر جو ہیں ان کی پالیسیز کو جن کے ساتھ انہوں نے ایز وائس پریزیڈنٹ کام کیا اس کو بالکل پس پش ڈال دیں گی, بیک برنر پہ ڈال دیں گی اور ایک نیا جو ہے نیریٹو لے کے آئیں گی. ایسا ممکن نہیں ہے. اور جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے, دیکھیے جان ایف کینیڈی کے بعد یہ ٹرمپ جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو کہ امریکن انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس جو ہے, ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے, اس کے اگینسٹ چلیں گے. اور پہلے بھی ان کا ہمارے سامنے جو 4 سالہ دور ہے اس میں بھی ہم نے یہ دیکھا. ویئر ایز کیملا ہیرس جو ہیں شی وڈ بی دی سپورٹیو, اور ان کی ساری وہ ہوگا جو ان کی ٹلٹ ہوگا وہ دیٹ از ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جس کو ہم امریکن اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو وہ ایک بڑا تضاد ہمیں دکھائی دیتا ہے. سیکنڈلی جب ٹرمپ بات کرتے ہیں انہوں نے اپنی پوری کیمپین میں بھی ادروائز بھی جو انہوں نے ایک اپنا موقف اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنگ ختم کریں گے, اور اسپیشلی ان کا حوالہ جو ہے وہ یوکرائن کی طرف ہے کہ وہاں سے وہ جنگ ختم کریں گے, اور بہت ساری باتیں کر چکے ہیں. سملرلی ہی ہیز نیور سیڈ اینی تھنگ اگینسٹ رشین پریزیڈنٹ پیوٹن. دوسری جانب جو ہے کیملا ہیرس یہ کہتی ہیں کہ امریکہ کین ناٹ ریٹریٹ, تو یہ ہمیں ایک بڑا انٹرنیشنل اس میں نظر آتا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ جب 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ بنے تھے پریزیڈنٹ تو انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے بھی یہ کہا تھا کہ ہی از ریڈی ٹو میڈیٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ٹو ریزالو دی ایشو آف کشمیر. یہ کشمیر کا ذکر انہوں نے کیا تھا, لیکن چونکہ انڈیا کی طرف سے ایک ہٹ درمی تھی تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. اور شاید اس دفعہ بھی وہ یہ اس طرح کی ایک بات کریں گے, کوشش کریں گے کہ وہ ساؤتھ ایشیا میں بھی پیس ہو. اس کے علاوہ آ جاتی ہے سچویشن غازہ کی, اسرائیل اور پیلسٹائن والا جو معاملہ ہے. دیکھیے جب اسرائیل اور پیلسٹائن کی بات ہوتی ہے تو اس میں دی امریکن پریزیڈنٹس ہو سو ایور جو بھی ہوں گے دے ڈو ناٹ میٹر. اس لیے کہ آج ہمارے ایک بڑے سینئر ہیں, جرنلسٹ بھی تھے, پولیٹیشین بھی ہیں, مشاہد حسن سعید صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جس طرح ہم کشمیر کو کہتے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ کشمیر, تو امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی آکوپائڈ کانگریس. تو جو فیصلہ امریکن کانگریس کرے گی اسرائیل کے حوالے سے وہ امریکن پریزیڈنٹ کو ماننا پڑے گا. یعنی کہ آپ کے خیال میں کوئی پالیسی میں کوئی خاص ڈفرنس ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گا. رانا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پہلے آپ یہ بات کر رہے تھے کہ
غزہ کے معاملے میں تو کوئی خاص پالیسی شفٹ ہمیں دیکھنے میں نہیں ملے گا، لیکن اگر اس خطے کی پاکستان، بھارت، چائنا، اس کے ساتھ ساتھ افغانستان، اس خطے کو لے کر اگر دیکھا جائے تو نئے آنے والے صدر کو آپ دیکھتے ہوئے اس کی خارجہ پالیسی میں کوئی شفٹ آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے، جیسے ابھی کوکو فرشوری صاحب کہہ رہے تھے، یہ بالکل درست بات ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا کولڈ وار ایرا میں یا پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد امریکہ پاکستان کو کافی پیمپر بھی کر رہا تھا، اور اپنی انٹرسٹ کے حوالے سے جب ضرورت تھی تو کافی پھر تھوڑی سی آرم ٹوسٹنگ بھی ہوتی تھی. تو وہ دیکھیے امریکہ کے اور انڈیا کے جو اسٹریٹجک الائنس ہے وہ اس کو بھی مد نظر رکھیے. اس خطے کے اندر یہ ایک بہت بڑا الائنس ہے جو اس خطے کے ایک ملک کا ایک نارتھ امریکہ کے ساتھ ہے. تو نہ صرف یہ نارتھ امریکہ اور انڈیا کا ایک اسٹریٹجک الائنس ہے بلکہ اس خطے کے کچھ اور ممالک بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ جس طرح ابھی کوکو فرشوری صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ جب پاکستان کو دیکھتا ہے تو وہ پھر چائنا کے لینس سے بھی دیکھتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کے ریلیشن شپ کیا ہیں، اور چائنا کی اس وقت جو مائٹ ہے اکنامک، پولیٹیکل اینڈ ملٹری، تو وہ میٹر کرتی ہے فار امریکہ ان دس ریجن. تو پاکستان کا چونکہ چائنا کے ساتھ ایک بہت اہم اور گہرا تعلق ہے تو یہ ایک ایشو ہے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ریپبلکنز کے یا ڈیموکریٹس کے ٹریڈیشنلی کن کے اچھے تعلقات رہے پاکستان کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کو ہم طے نہیں کر سکتے. فائنلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ڈیموکریٹس آر ان فیور آف پاکستان اور دا ریپبلکنز. ہوتا یہ رہا ہے، آپ دیکھیے کہ 1977 سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو اس وقت ایک سو کالڈ جہاد تھا. پاکستان میں بھی جہادی نرسریاں تیار کی گئی افغانستان کے لیے. افغانستان کو جلال آباد فتح کرنا تھا. اینی ویز وہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. بٹ تو اس وقت ہم نے ایک ہائرڈ گن کا کردار ادا کیا. امریکہ نے بھی ہمیں پیمپر کیا. اس کے بعد دیکھیں 9/11 ہوتا ہے تو پاکستان کو ایک کلائنٹ اسٹیٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ امریکن انٹرسٹ ان دس ریجن، فیوچر اسٹریٹجی اینڈ ایجنڈا ان دس ریجن، دے ڈٹرمن امریکاز ریلیشن شپ ود پاکستان. یہ نہیں ہوگا کہ نہ پاکستان کے ساتھ حوالے سے. اچھا رانا کیسر صاحب، آپ کی جانب آئیں گے ہم. سر آپ یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ پچھلے 3 ٹرم سے الیکشن لڑے ہیں. 2016 میں ہلری کو انہوں نے ہرا دیا، پھر اس کے بعد 2020 میں وہ خود ہار گئے، اور 2024 میں اب کیملا ہیرس. دوسری خواتین کے ساتھ ان کا جو ہے وہ اب یہ جو سخت مقابلہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. ریپبلکنز کے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کے علاوہ کوئی اور اسٹرانگ امیدوار ہی نہیں ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مرتبہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کتنی اسٹرانگ پوزیشن پر ہے؟ دیکھیے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پہلے وہ ہلری کلنٹن کے اس وقت مقابلہ کیا، اس کے بعد ابھی وہ کیملا ہیرس کے ہے کہ پرہیپس ہی بیکمز دی فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز اگینسٹ 2 ویمن. تو ایکچولی بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پاپولیرٹی، ابھی جیسے ہمارے ایمبیسڈر صاحب بھی بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھی امریکہ سے بات کر رہے تھے کہ پچھلے 2 سالوں میں اس کی پاپولیرٹی بہت آ گئی. اس کی ایک ریزن ہے. ریزن یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جو پالیسیز تھی وہ ناکام ہوئیں، بری طرح ناکام ہوئی. پیپل ریجیکٹڈ ان امریکہ اینڈ آؤٹ سائڈ امریکہ آلسو. تو ایک تو یہ بنیادی فرق ہے کہ اوور آل جو گراف ہے پاپولیرٹی کا ڈیموکریٹس کا وہ بہت نیچے گیا، بڑی تیزی سے نیچے گیا. تو ایک چیز اس میں ایڈ کرتا جاؤں گا کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ جی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس، ان سے جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو کس نے زیادہ پاکستان کا ساتھ دیا. تو دیکھیے یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب 1997 میں سوویت انویژن آف 1979 میں سوویت انویژن آف افغانستان ہوتی ہے تو اس وقت جمی کارٹر ایک ڈیموکریٹ تھے اور ان کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا. جیسے ہی وہ انویژن ہوئی اس کے بعد رونلڈ ریگن آگے تھے، اس کے بعد سینئر بوش آئے 8 سال کے لیے. تو ریپبلکنز جب بھی اقتدار میں آئے ہیں تو وہ ہسٹری آپ کے سامنے. پھر 9/11 کے وقت سینئر بوش کے بیٹے جارج بوش تھے پریزیڈنٹ آف امریکہ، تو وہ ریپبلکن تھے. تو کوئنسیڈنٹلی ایسا ہے کہ ریپبلکنز جو ہے اس وقت وہ اقتدار میں تھے جب اس خطے کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی اور پاکستان کی ضرورت تھی. تو دیٹ واز بائی ورچیو آف دیٹ ریزن کہ وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے تھے. ادروائز کوئی لو لاس نہیں تھا ایسا کہ وہ جی ریپبلکنز جو ہیں وہ ڈیموکریٹ سے زیادہ پاکستان کو چاہتے ہیں اور ڈیموکریٹس جو ہے وہ کم چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اٹ آل ڈیپینڈز آن دی امریکن پالیسی اینڈ ایجنڈا.